بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ میری آج کی اس ویڈیو سیریز کا عنوان ہے مرتضیٰ بھٹو، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے حقیقی سیاسی جانشین تھے، جو اپنی ہی بہن کے دور حکومت میں مارے گئے۔ 18 ستمبر 1954 کو پیدا ہونے والے میر غلام مرتضیٰ بھٹو پاکستانی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صاحبزادے تھے۔ بے نظیر بھٹو مرتضیٰ بھٹو سے 2 سال بڑی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی 1943 میں شیریں امیر بیگم سے ہوئی تھی اور ان کی دوسری شادی 1951 میں کرد نژاد ایرانی نصرت بھٹو سے ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ مرتضیٰ بھٹو نے کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد پہلے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے مرتضیٰ کے والد اور پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا، اور جب 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے میر مرتضیٰ بھٹو کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا، اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اسیر اور نظر بند رہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا۔ افغانستان میں قیام کے دوران مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز نے اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا انتقام لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے، سیاستدانوں، پولیس اور سرکاری اداروں کے موجودہ و سابقہ افسران کی غیر رسمی گفتگو کے مطابق الذوالفقار مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھیوں نے قائم کی یا نہیں، مگر یہ تنظیم وجود ضرور رکھتی تھی، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس اطلاعات اور شواہد تھے کہ الذوالفقار کے رابطے انڈین اور افغان خفیہ اداروں سے بھی تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔